لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کے صرف لفظ رہ جائیں گے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گے. یصبح الرجل مومنا و یمسی کافرا، فرمایا وہ وقت پھر ایسا ہوگا صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. پل پل زندگیاں بدلے گی، چائے کی پیالی پہ دین بکیں گے، آرزوئیں تمنائیں دنیا بن کے رہ جائیں گے. آئیے آج بھی میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، پتہ نہیں موت کب ہمیں دبوچ لے. جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں ابھی تو فون پہ میری بات ہوئی، ابھی تو میں نے سبزی والی دکان پہ کھڑے دیکھا، لیکن جب موت آتی ہے تو صاحب ایک گھڑی، ایک ساعت اور ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا. تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے، فرصت کے ان لمحات کو غنیمت جانیے گا. ایک تو کبھی بھی 5 گانا نماز کو ترک نہ کیجیے گا اور اپنی نظر کو ہمیشہ پاک رکھیے گا. جس شخص کی نگاہ پاک نہیں رہتی اس کو عبادات میں سرور نہیں مل سکتا. آج بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں بے لذت ہو گئی ہیں. نماز کا ایک ٹیسٹ ہے، لذت ہے، روزے کا اپنا الگ مزہ ہے، زکوٰۃ کا ایک الگ مزہ ہے، نفل کا ایک الگ مزہ ہے. دیکھیے آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ الگ ہے، سبزی لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ الگ ہے، آم کا ذائقہ الگ ہے، امرود کا الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے. تو یار جب کیلے اور سیب کا ذائقہ موجود ہے تو تہجد اور فجر کا ذائقہ نہیں ہے؟ تو ہر نماز کا ذائقہ ہے، فجر کا اپنا ذائقہ ہے، ظہر کا اپنا ذائقہ ہے. اس کو حظ کہتے ہیں، اس کو لطف کہتے ہیں، اس کو لطافت کہتے ہیں، اس کا ایک سرور ہے. پھر نماز گھر میں پڑھے تو اس کا لطف اور ہے، مسجد میں پڑھے تو لطف اور ہے، کسی باعمل کامل شخص کے پیچھے پڑھیں تو لطف اور ہے، اور اگر گھر میں پڑھیں تو مزہ اور ہے، اور اگر سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو پھر لطف اور ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی زمین مل جائے تو لطف اور ہے، کیفیت اور ہے. روزے کا بھی مزہ اور ہے. نفل روزہ رکھیں تو اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، فرض رکھیں تو اس کا اپنا مزہ ہے، اور روزے کھولنے کا ایک سرور ہے، روزہ رکھنے کا ایک سرور ہے. گھر میں سحری کریں تو اس کا سرور اور ہے، مسجد میں افطاری کریں تو اس کا سرور اور ہے، اور کامل مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے اس کے ہاتھوں سے دی ہوئی کھجوریں لیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے. اور روضہ رسول سامنے ہو اور کھجور پکی بھی مدینے کے باغ کی ہو اور مدینے میں بیٹھ کے افطار کر رہے ہوں تو اس کا ذائقہ اور ہے. ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے، لیکن اگر ذائقہ چھن جائے، وہ آج کل وہ کہتے ہیں کرونے سے ذائقہ چھلتا ہے، اور جب بد نگاہی کا کرونا ہو جائے تو پھر نہ نماز کا مزہ، نہ روزے کا مزہ، نہ حج کا مزہ، نہ زکوٰۃ کا مزہ. پھر زندگی بے روح اور بے مزہ ہو جاتی ہے. اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہماری زندگی لطف اور لطافت کے نور سے مالا مال ہو، اس کی حلاوت نصیب ہو، تو پھر اپنی نگاہوں پاک رکھیے گا. آج کے زمانے میں اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر صورت میں نگاہوں کو پاک رکھیے گا. میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو کہ سرور عبادت کرنا آیا تو میرا گریبان پکڑ، کیوں ایمان کی حلاوت ہے. خالی ایمان ہی ایک کیفیت دیتا ہے، یہ سرور کہ میں مومن ہوں، یہی ایک نشہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب ہم عبادات کرتے ہیں، کسی کامل کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو وہ جو اندر آپ کے خوشبو چھپی بیٹھی ہے ایمان کی، وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی کو باہو نے کہا تھا نا، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی ہو. لیکن ہم نے کبھی اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے. کستوری کا مزاج یہ ہے، اس کو جتنا رگڑیں گے اتنی مہک پھیلتی چلی جائے گی. تو اس کو کبھی رگڑ کے تو دیکھو یار، ذرا اس کو تھوڑی سی دھونی لگا کے دیکھو تو صحیح. اندر خوشبوئیں پھیلا دیتی ہے. ہمارے اندر تو بدبوئیں پھیلی ہوئی، غیبت کی، نا اتفاقی کی، نفرتوں کی. اپنے اندر کو صاف جب کریں گے تو یہ شفاف حجرہ یا گندی جگہ پہ تو آپ کسی مہمان کو نہیں بٹھاتے، اور کوئی آپ کے گھر میں نفیس شخص آ جائے اور گندی جگہ پہ وہ بیٹھے گا نہیں، چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا تو اٹھ کے بھاگ جائے گا. تو کسی کے لیے آپ آراستہ کرتے ہو، پلنگ بچھاتے ہو، نئی چادر دھلی ہوئی بچھاتے ہو، خوشبوئیں سلگھاتے ہو کہ آنے والا ذرا آسودگی سے بیٹھ جائے، اور آنے والا اگر نخرے باز بھی ہو، آنے والا محبوبیت کا مزاج بھی رکھتا ہو، وہ تو ایک لمحہ رکے گا نہیں، بھاگ جائے گا.
یار دل کے حجرے میں گند ہو اور رب کو دعوت دیتے ہو تو کیسے وہ تمہارے دل میں اجالے کرے گا جب اندر غلاستی اور گندگیاں بھری ہوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا اور بھی اصحاب نے فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو, جو پہلا شخص داخل ہوگا مسجد نبوی میں وہ جنتی ہوگا. اچھا حضور کے اس کلمے میں کوئی حکمت تھی تو صحابہ نے کہا جی حضور, ورنہ وہ کہتے جو جنتیوں کے امام ہیں وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے دیکھا تو ایک بوڑھا بزرگ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ ہیں, وہ مسجد میں داخل ہوئے, بیٹھ گئے, مجلس اختتام کو پہنچے. دوسرا دن آیا, پھر مجلس سجی تو حضور نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے, جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. کہتے ہیں ہمیں شوق ہوا دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب آتا ہے. دیکھا تو پھر وہی بزرگ, بایاں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور اس کے اعضائے وضو تازہ پانی کے وجہ سے جو ہے وہ چمک رہے. بیٹھ گیا. تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو. ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے. تو خیر بیٹھ گئے, مجلس اختتام کو پہنچی, لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بابا جی کے پیچھے چل پڑا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیں گے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں آ جاؤ. کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے. حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا تو دروازے پر دیکھو. 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا, کوئی بات تو ہوگی. میں گیا اور انہوں نے میری چارپائی بچھا دی اور خود بھی ایک چارپائی پہ لیٹ گئے. اچھا میں تو چادر اوڑھ کر کے خراٹے لینے لگا مصنوعی طور پہ, لیکن میں جاگ رہا تھا, میں دیکھنا چاہتا تھا یہ عمل کون سا کرتا ہے. لیکن وہ بزرگ ساری رات سوئے رہے, صرف جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے, اس کے علاوہ میں نے ان کا کوئی عمل نہیں دیکھا. صبح اٹھے, نماز فجر پڑھی, ناشتہ کیا, باغ میں چلے گئے, ظہر پڑھی, عصر ہوئی, مغرب ہوئی, عشاء ہوئی. میں نے کہا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے اپنا معمول تبدیل کیا ہو, چلو آج صحیح. اگلے دن پھر جاگا, دیکھا تو وہ پھر ساری رات سوئے رہے. تیسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا. جب تیسری رات بھی گزر گئی تو صبح ناشتے کے بعد میں نے کہا بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی, میں صرف اس لالچ میں آپ کے پاس 3 دن رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ دروازے پہ دیکھے, اور 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے, تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں, تم سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں, اور اگر تم اور بھی کچھ دن رہو تو تم کچھ دیکھ نہیں پاؤ گے. لیکن ایک بات ہے جو تم نہ دیکھ سکو نہ دیکھ پاؤ گے, لیکن تم نے 3 دن میرے پاس گزارے اس خواہش میں, وہ تمہیں خود بتا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ یہ جو میرے سینے کے اندر دل رکھا ہے نا, اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے اندر کو صاف نہیں کرتے ہیں اتنی دیر تک عبادات کی لذتیں اور لطافتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی. وقت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں ایک مدت پہلے یہاں آپ کی اس مسجد میں آیا تھا, میرا خیال ہے آج کوئی 20 سال کے بعد غالباً مجھے لگ رہا ہے, 20 سال نہیں تو 15 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. تو اتنے عرصے کے بعد آج دوبارہ یہاں حاضر ہوا. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور یہ مسجد ہمیشہ آباد رہے. اللہ کے گھر برکتوں اور رحمتوں کی آماج گاہیں ہیں. اور میں نے کہیں دیکھا تھے جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کے دوران جو کچرا اور جو ریت کے ذرے اور جو پتھر کے ٹکڑے وہ کافی سارے جمع ہو گئے. تو کہا مالک اس کا کیا کیا جائے, کسی پہاڑ پہ ڈالاؤں, زمین میں دفن کروں, سمندر میں پھینکاؤں. کہا بس تم مطاف میں جمع کر دو, اس کا انتظام ہم خود کرتے. تو وہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے تھے, ریت کے ذرے تھے, ٹکڑے تھے چھوٹے چھوٹے تعمیر سے جدا ہوئے, وہ سارے ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے. تو جبریل امین حاضر ہوئے, انہیں اپنا پر بچھا دیا. تو یہ سارے کے سارے اس پر کے اوپر ڈھیل دیے گئے اور جبریل ان سنگ ریزوں کو لے کر کے اڑے, اور جب افق کے برابر ہوئے تو پر کو جھٹکا دیا. کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی سنگ ریزہ, کوئی ریت کا ذرہ, کوئی پتھر کا ٹکڑا گرا, وہاں وہاں مسجد بنے گی. تو کوئی خوبصورت سنگ ریزہ یہاں بھی گرا تھا اس زمانے میں جب یہاں آبادی نہیں تھی, اور آج یہ مسجد
یہاں نور و نکہت بانٹ رہی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی، علامہ مفتی عاصم صاحب نے مجھے بتایا کہ حفظ القرآن کا جو یہاں سلسلہ جاری ہے، وہاں بہت سارے بچوں نے فیض یاب ہو کر کے تکمیل کی منزلیں حاصل